جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو گردان پڑھی ہے وہ گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان پڑھی ہے۔ وہ گردان کون سی ہے؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان ہے۔ تو ہم نے کل 14 سیگے پڑھے ہیں، تو ہر سیگے کو کیسے پہچانا جائے، ہر سیگے کو کیسے پہچانا جائے، تو اس کی ایک علامت بھی ہے، اور وہ علامت کہیں الگ سے نہیں ہے، وہ علامت خود سیگے میں موجود ہے، سیگے میں لگی ہوئی ہے، خود سیگے میں موجود ہے، سیگے میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھ لیجئے کیا کیا علامت ہے۔ گردان ہے فعل، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، یہ گردان ہو گئی۔ اس کے بعد پہلا سیگا جو ہے واحد مذکر غائب فعل، اس کے اندر کوئی بھی علامت موجود نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی بھی علامت موجود نہیں ہوتی۔ تو پہلا سیگا ہے فعل، فعل وہ سیگا واحد مذکر غائب ہے، اس کے اندر کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی علامت نہیں ہے، یہ جو ہے علامت سے خالی ہوتا ہے۔ یہ سیگا فعل سیگا واحد مذکر غائب جو ہے علامت سے خالی ہوتا ہے۔ فعل ہر جگہ فعل ہی ہوگا مطلب۔ اسی طرح دوسرا سیگا ہے فعلا، سیگا تثنیہ مذکر غائب، اس کی علامت ہے اخیر میں الف، اخیر میں جو آپ الف دیکھ رہے ہیں یہ الف جو ہے تثنیہ مذکر کی علامت ہے۔ اور تیسرا سیگا ہے فعلو، فعلو کے اندر واو علامت ہے، فعلو سیگا جمع مذکر غائب۔ تو آپ چاہیں تو میرے ساتھ ساتھ بول بھی سکتے ہیں جس طرح میں بول رہا ہوں۔ تو فعلو تیسرا سیگا ہے فعلو سیگا جمع مذکر غائب، اس کے اندر واو علامت ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میں نے واو کے بعد جو ہے یہ الف لکھا ہے، تو جمع مذکر غائب کے سیگے میں جو ہے یہ الف لکھا ہوا آتا ہے، یہ الف پڑھنے میں نہیں آتا ہے لیکن یہ لکھنے میں آتا ہے۔ یہ اہل عرب کے نزدیک اس بات کی علامت ہوتی کہ جمع مذکر غائب کا سیگا ہے۔ کس کا سیگا ہے؟ جمع مذکر غائب کا سیگا۔ تو فعلو اب کتاب میں بھی اگر دیکھیں گے تو کتاب میں بھی بلکہ ہر جگہ جو ہے یہ الف موجود ہوتا ہے، ماضی مطلق کے ماضی کے سیگے میں، جمع مذکر غائب کے سیگے میں یہ الف موجود ہوتا ہے۔ تو یہ الف علامت نہیں ہے، علامت کیا ہے؟ واو، یہ جو آپ واو دیکھ رہے ہیں آخر میں یہ علامت، تو جمع مذکر غائب سیگا جمع مذکر غائب کی علامت ہے واو، اخیر میں جو واو ہے وہ، اور یہ الف جو ہے یہ الف اسی طرح لکھا ہوا آتا ہے جمع مذکر غائب کے سیگے میں۔ چوتھا سیگا ہے واحد مؤنث غائب فعلت، اس میں بھی کوئی علامت نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو تائے ساکین علامت ہے۔ کون سی تا؟ اس میں تا ساکین ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، سیگا کریں گے اوپر سے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو فعلت، یہ فعلت جو ہے واحد مؤنث غائب کا سیگا، اس میں اصل میں تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن پہچاننے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی علامت سیگا واحد مؤنث غائب کی علامت تائے ساکین کا ہونا آخر میں۔ تو اس سیگے کی علامت ہے تائے ساکین، تو تائے ساکین اس میں علامت ہے۔ جی، چوتھا سیگا ہے پانچواں سیگا ہے فعلتا، فعلتا اس میں بھی جو ہے الف اس کی علامت ہے۔ کیا علامت ہے؟ الف۔ یہ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تانیث کی علامت ہے، یہ تا کیا ہے؟ تانیث کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں گے کتاب میں لکھا ہوا ہوگا، آسان صرف کے اندر لکھا ہوا ہوگا کتاب میں کہ تا اس سیگے کی علامت ہے تا، لیکن اصل میں اس کی علامت الف ہے۔ یہ تا تو تانیث کی علامت ہے، تا تانیث کی علامت ہے، فعالت میں تھا تو اس میں بھی آ گیا، تو تا یہ سیگے کی علامت نہیں ہے، یہ الف جو ہے یہ اس سیگے کی علامت ہے۔ تو سیگا تثنیہ مذکر سیگا تثنیہ مؤنث غائب کی علامت ہے الف۔ اور فعلنا میں علامت ہے نون زبرنا، فعلنا میں کیا علامت ہے؟ نون زبرنا، آخر میں جو نون زبرنا ہے یہ اس کی علامت ہے۔ اور فعلتا واحد مذکر حاضر، سیگا واحد مذکر حاضر، اس کی علامت ہے تا زبر تا۔ اور فعلتما اس کی علامت ہے تما، فعلتما کی علامت ہے تما۔ اور فعلتم
کون سا سیگا ہے؟ سیگا جمع مذکر حاضر، اس کی علامت ہے تم۔ فعلتی، فعلتی میں تائے مکسور یعنی تازیر تی، یہ اس سیگے کی علامت ہے۔ فعلتما سیگا تثنیہ مؤنث حاضر، اس سیگے کی علامت ہے تما، سیگے کی علامت کیا ہے؟ تما۔ فعلتن، فعلتن کی علامت ہے تن۔ فعلتو میں تا پیش تو، یہ اس سیگے کی علامت ہے، اور فعلنا میں نا اس سیگے کی علامت ہے، سیگا جمع متکلم کا۔ تو ایک یہ جو ہے ان سیگوں کی علامت ہے، دیکھ لیجئے ایک بار پھر سے۔ فعل، اس میں کوئی علامت نہیں ہوتا، علامت سے خالی ہوتا ہے یہ سیگا۔ فعلا، اس میں الف علامت ہے۔ فعلو میں واو علامت ہے۔ فعلت میں اصل میں تو کوئی علامت نہیں ہوتا، لیکن پہچاننے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں تائے ساکن۔ فعلتا میں الف، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعلت میں تائے ساکن علامت ہے۔ فعلتا میں الف علامت ہے۔ فعلنا میں نون زبر نا علامت ہے۔ فعلتا میں تا زبر تا۔ فعلتما میں تما، اور فعلتم میں تم علامت ہے۔ فعلتی میں تازیر تی۔ فعلتما میں تما، اور فعلتن میں تن۔ فعلتو میں تو، اور فعلنا میں نا، یہ علامت ہے۔ تو یہ بات ہو گئی سیگوں کی علامت کی، ان کو اچھے سے سمجھیے۔ یہ جو ہے، یہ جب آپ ضمیر کا بیان پڑھیں گے تو وہاں پر بھی یہی علامتیں کام آئیں گی۔ ضمیر مرفوع کا بیان جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ضمیر مرفوع کے بیان میں یہ افعال ہی بیان ہوں گے، اس کے ساتھ اور بھی فعل مضارع، فعل امر بھی بیان ہوں گے، تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن فعل ماضی بھی بیان ہوتا ہے مرفوع کے صیغے میں، تو وہاں پر جو ہے یہ کام آئے گا آپ کو یہ چارٹ۔ تو اس لیے اس چارٹ کو اچھے سے دیکھ لیجئے، اس کو یاد کیجئے گا اچھے سے۔ جی